دو خراب عادتیں بیان کی اس آیت میں. اضاع الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے. پھر دوسرا واتبعوا الشہوات، اپنے نفس کی، اپنی ہوس کی، اپنی نفس کی سنتے، اپنے نفس کی پیروی کرتے، من مانی کرتے. تو ان کے لیے پھر دردناک عذاب کا بشارت ہے اس آیت میں. فسوف، ان قریب یلقون غیا، یہ ملنے والے ہیں گئی سے. گئی ایک خطرناک وادی ہے جہنم کی، ایک وادی کا نام ہے گئی، سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس میں ملنے والے ہیں. تو حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے لوگوں کی جو غلط دشا میں چلتے ہیں، اپنے اندر کمینے پن کو ظاہر کرتے ہیں، دو عادت بیان کیا صاف طور پر. کیا؟ یعنی نماز کو ضائع کرنا. اب نماز کو ضائع کرنے کا سسٹم جو ہے بہت ہے. کئی طریقے سے نماز ضائع ہوتا ہے. ایک یہ ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ٹائم بائی ٹائم نہیں پڑھ رہے ہیں. ظہر کا نماز عصر میں پڑھ رہے، عصر کا نماز عشاء میں پڑھ رہے، یعنی وقت کو چھوڑ کے. یہ بھی ضائع کرنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے، نماز تو 5 جگہ نہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ میں رات بھر اتنی تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، رات میں پھر صبح چاشت کی نماز ادا کرتا ہوں، پھر مغرب کے بعد 6 رکعت اور نفل نماز ادا کرتا ہوں. سناتے ہیں. ریا کی بھی دو طریقے کی ریا ہوتا ہے، ایک دکھاوا اور ایک سمع بولتے ہیں. یعنی لوگوں سے چھپ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا رات کو یا تنہائی میں. تو یہ جو دکھاوا کرتے ہیں یہ بھی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ بھی اضاع الصلاۃ میں آئے گا. یہ 2 ہو گیا. اور تیسرا اضاع الصلاۃ میں وہ بھی ہے جو نماز کبھی کبھی پڑھتے ہیں. یعنی نماز اسٹارٹ کیا، مہینہ 1.5 مہینہ پڑھا، پھر 6 مہینے کے لیے، پھر 2 مہینے کے لیے چھٹی، پھر کسی کہنے پہ شروع کیا. تو یہ بھی ضائع کی اس میں آئے گا. اور تیسرا چوتھا یہ ہے بے نیت سے نماز پڑھنا. آپ کو پتا ہے نیت جو ہے دل سے کرنا یہ فرض ہے. جب تک دل سے کوئی بھی کام کی نیت نہیں کریں گے تب تک وہ کام وہ عمل ادا ہی نہیں ہوگا. زبان سے کرنا اچھی بات ہے، بہتر ہے، لیکن دل کا نیت کرنا نماز کے لیے ضروری ہے. اگر دل میں نماز کی نیت نہیں ہے، اور یہ جو عادت ہوتی ہے اکثر منافقین کی ہوتی ہے، جو بس دکھاوے کے لیے آتے ہیں، دل میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ویسے سوچیں گے یہ مسلمان ہیں، پھر اس ایسے موقع تلاش کریں گے کہ اگر موقع پاتے ہی وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ 4 طرح جو انہیں ہائی لائٹ جسے بولتے ہیں، یعنی 4 طرح سے آپ نماز کو ضائع کر سکتے ہیں. اور یہ ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے. دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں تو خطرناک وادی گائے کی بشارت ہے. اور دوسرا کیا بتایا؟ واتبعوا الشہوات، یعنی نفس کی پیروی کریں، نفس کی پیروی، اپنے من کی پیروی. قرآن و حدیث کچھ کہہ رہے ہیں اس کا پرواہ نہیں، بس اپنی من میں جو آئے، اپنے کو جو اچھا لگے وہ کریں گے. کتنے بھی جناب منع کر دے، کتنے بھی قرآن و حدیث ہمیں پڑھ کر سنائے، ہم کرنے والے وہی ہے جو ہمارے دل کو اچھا لگے. یہ واتبعوا الشہوات میں آتا ہے. حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا، داؤد
اللہ فرماتے ہیں وہ اے داؤد جس بندے کا دل دنیا کی خواہشات سے معلق رہتی ہے، جڑے رہتے ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ رب ارشاد فرما رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرما کر. اور حدیث پاک میں دو شخصوں کے لیے خرابیاں بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں دو شخصوں کے لیے خرابیاں بتائے، ایک اہل کتاب، ایک اہل لبن، یعنی کتاب والے اور دودھ والے. دودھ والے وہ دودھ نہیں ہے جو بیچتے ہیں، یہاں مراد اور ہے. اہل کتاب جب پوچھا یا رسول اللہ یہ اہل کتاب کون ہے جن کے لیے خرابیاں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس نیت سے کتاب کا علم سیکھے، قرآن و حدیث اس نیت سے سیکھے کہ اسے سیکھ کے مومنوں کے ساتھ جھگڑیں گے، مومنوں کے ساتھ بحث بازی کریں گے. یہ اہل کتاب ہے، ان کے لیے نقصان اور بربادی کا بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور دوسرا اہل لبن. تو پوچھا اہل لبن کون ہے؟ کہا اہل لبن وہ ہے جو نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی خرابیاں بیان کیا. جب اللہ تعالیٰ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، مضمون حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو تیار کیا، کرنے کے بعد جبرائیل کو بلایا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جنت کو دیکھ کے آؤ، میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو جنت میں طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھے ہیں وہ دیکھ کے آؤ، اور پھر بتانا کیسا ہے یہ تمام نعمتیں. جبرائیل علیہ السلام رب کے حکم پاتے ہی جنت کی سیر کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر ساری نعمتیں دیکھے، اور پھر بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہو کر کہا یا اللہ جنت میں تو نے تو ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہے، ایسی ایسی سہولتیں، ایسی ایسی آرامیں تو نے اس میں رکھ دیے کہ اگر کوئی بندہ جنت کی معلومات حاصل کر لے، ان نعمتوں کی خبر سن لے، تو وہ کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی اپنے دل سے جنت کی لالچ کو ہٹا نہیں سکتا. ایسی ایسی نعمتیں وہاں جنت میں بھری ہیں، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں جہاں یہاں پر دنیا میں مردوں کے لیے جو کچھ بھی حرام ہے، سونا پہننا حرام ہے، وہاں آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا. یعنی ایسی ایسی نعمتیں، اور وہاں پر آپ کو ہاتھ بڑھا کر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، حدیث پاک میں روایتوں میں صاف ہے کہ اگر آپ کی دل میں کوئی بھی اگر خواہش پیدا ہو کہ میں وہ چیز کھاؤں گا، تو آپ کی فوراً آپ کے منہ کے سامنے حاضر ہوگا، بس منہ کھولنے کی دیر آپ کی زبان. اور ایک ہی چیز اگر بار بار کھائیں گے تو بار بار الگ الگ ٹیسٹ ملے گا. یعنی جنت کی اگر نعمتیں اور وہاں کی نعمتیں کیسی ہے، اس میں کیا لذتیں ہے بیان کرو، تو جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ کوئی اگر ان نعمتوں کے بارے میں سنے تو وہ بندہ جب تک جنت میں نہیں آئے گا وہ اپنی کوشش جاری رکھے گا، یعنی وہ صحیح راستے پر چلے گا، وہ ہر طرح کی نیک عمل کرے گا جو جنت میں لے جانے والی ہے، ہر ممکن کوشش کرے گا. جبرائیل علیہ السلام سے کہا اللہ نے پھر جاؤ اور ایک بار دیکھ کے آؤ، اور ایک بار دیکھ کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام گئے، آپ کے بار جا کے دیکھا ان تمام نعمتوں پر مشقت اور تکالیفوں سے ڈھانپ دیا گیا. مشقت، مصیبت، تکلیفوں سے ان سب نعمتوں کو ڈھانپ دیا گیا. پھر جبرائیل آ کر حاضر ہوا یا اللہ اب تو ایسا لگتا ہے کوئی جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں. پھر جبرائیل سے اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل اب جہنم کو دیکھ کے آؤ، وہاں کی عذاب کیسے ہے دیکھ کے آؤ، تکلیفیں کیسے ہے دیکھ کے آؤ. جبرائیل جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں اللہ جہنم میں تو ایسی ایسی تو نے تکلیفیں ہے تیار، ایسی ایسی عذاب تیار کر رکھا ہے
کہ اگر کوئی بندہ اس جہنم کی تکلیفوں کو اور جہنم کی عذاب کے بارے میں سنے تو دن اور رات ایسا کوشش کرے گا اور ہر وہ مطلب کام نہیں کرے گا جو جہنم میں لے جانے والی، یعنی وہ ہمیشہ مطلب تیرے ہی حکم پر چلے گا۔ جبرائیل سے کہا ٹھیک ہے پھر ایک بار دیکھ کے آؤ۔ جب وہ گیا جبرائیل دوبارہ دیکھنے تو دیکھتے ہیں وہاں نفسانی شہوات سے ڈھک دیا گیا۔ دنیا کی یہ جو خواہشات ہے نفسانی، ان تمام خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر آ کے عرض کرتی ہے اللہ آپ تو ایسا لگتا ہے ہر کوئی جہنم میں ہی آئے گا، بچنے کی دعا بچیں گے تو دور، ہر کوئی جہنم میں آئے گا، کیونکہ تو نے ڈھانپ ہی ایسی چیز سے دیا، یعنی خواہشات نفس سے۔ واتبعوا الشہوات جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا، یہ بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ نفسانی خواہشات، جو نفسانی خواہشات ہے بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ سب سے پہلے شیطان کو بہکایا کون ہے؟ اسی نفس نے بہکایا۔ شیطان سے پہلے کوئی ابلیس نہیں تھا، کوئی شیطان نہیں تھا۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان سے بھی بڑا شیطان یہ ہمارے جو خواہشات ہے، نفس ہے، یہ ہے جو ہمیں نیک عمل کرنے نہیں دیتا، جو ہمارے اندر چھپا ہے۔ ہم اسے طرح طرح کی لذیذ چیزیں کھلاتے ہیں اور اسے نفس کو موٹا کرتے ہیں، پالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں نفسانی خواہشات سے بچائے۔ یہ نفسانی خواہشات بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ہم گنا سکتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں ہے، کسی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنی 50-60 سالہ زندگی کی تمام عبادتیں، ریاضتیں، تمام مشقتیں اور محنتیں برباد کر دی ہے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور جو اس کے پیچھے چلے اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ جہنم کی خطرناک ایک وادی ہے گئی، اس گئی سے ملنے والے ہیں۔ یعنی اس جہنم کی وادی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ نماز اور شہوات کے پیچھے اگر چلے۔ اور اس گائے کے بارے میں کیا ہے؟ روایتوں میں ہے، کتابوں میں ہے کہ اس گائے ایسے وادی ہے کہ اس سے جہنم کی اور جتنے بھی وادی ہے پناہ مانگتی ہے۔ کتنا خطرناک ہوگا۔ اور اس گائے میں جو آگ بھڑکتی ہے نا، اگر وہ تھوڑا بہت بجھنے کی ٹائپ ہوتا ہے یا بجھ جاتا ہے تو اس میں ایک کنواں ہے ہب نام کا، اس کنواں کو کھول دیا جاتا ہے، پھر وہ پہلے کی طرح اور زیادہ بھڑکتا ہے، پہلے سے زیادہ۔ تو کتنا خطرناک ہے نفسانی شہوات، اپنے نفس کے پیچھے چلنا، اپنی من مانی کرنا، کتنی خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے بار بار مذاق کرتے ہیں۔ میں بتاؤں گا کیسے مذاق کرتے ہیں۔ دن میں ہم کم سے کم 85 بار اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ آج کسی دنیاوی بندے کو پکڑ کر اس سے سامنے بٹھا کر اگر 2-4 بار مذاق کر لیا جائے تو اس کے پارا چڑھ جاتا ہے، وہ غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے، وہ آپا کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن ہم دین میں 85 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ہم برباد ہیں۔ تو جب رب سے مذاق کرو گے، اپنے خالق سے مذاق کرو گے، اپنے معبود برحق سے مذاق کرو گے تو تمہارا انجام ہی ہوگا۔ مذاق کیسے کرتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رب کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی رب العالمین ہے، عالمین کے رب ہے، تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، ارے تو ہی بس یوم جزا کے مالک ہے، قیامت کی مالک ہے، اس دن کی مالک ہے۔ پھر دھیرے سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ نماز میں کہتے ہیں، ہر رکعت میں
اہدنا الصراط المستقیم، جو نماز پڑھتے ہیں وہ انکار نہیں کر سکتا، یہ آیت بار بار دہراتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا۔ اور پھر نماز ختم ہوئی، مسجد سے باہر گئے یا مصلی اٹھایا اور مصلی سے ہٹے، پھر وہی جو دعا کر رہا تھا سیدھے راستے چلا، وہی اپنے آپ کو شیاطین کے راستے پر چلا رہے ہیں، اپنے نفس کو کافروں والی راہ پر چلا رہے ہیں، مشرکوں کے راستے پہ چلا رہے ہیں، گناہوں والی راستے پہ چلا رہے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بتاؤ اس سے زیادہ بھدا مذاق اللہ سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم تو دعا کر رہے ہو بار بار اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور خود جان بوجھ کے غلط راستے چل رہے ہو، شیاطین کے راستے چل رہے ہو، خود جان بوجھ کے کافروں والے کام کر رہے ہو، مشرک والوں کام کر رہے ہو، گناہوں والے کام کر رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، تو یہ مذاق نہیں ہوا اللہ سے؟ کوئی بادشاہ اس سے کہا بھائی مجھے کچھ پیسے دے دے، پیسے دے دے، اور اس سے پیسے لے کے اس کے سامنے پھر پیسے کو اڑا رہے ناجائز کاموں میں، وہ بادشاہ آپ کو پیسہ دے گا، بادشاہ کہا گا مجھ سے تو مذاق کر رہا ہے، اس کا تجھے سزا بھگتنا ہوگا۔ وہ فوراً اپنا وہ وزیر کو یا جو بھی ہوگا حکم دے گا کہ اسے سزا دے دو، کہ یہ ہر روز آگے مجھ سے مذاق کرتا ہے، مجھ سے پیسہ لیتا ہے، میرے سامنے اڑاتا ہے۔ یہی ہے، کمپیئر تو ہو نہیں سکتا رب سے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے اب اہدنا الصراط المستقیم روز کہہ رہے کم سے کم 85 بار، ویسے بھی دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستے چلا، ویسے بھی دعا میں کرتے اللہ ہمیں صحیح راستے چلا، پھر دعا سے اٹھ کے، پھر نماز سے اٹھ کے، پھر وہی پرانا عادت دہراتے ہیں، وہی غلط راستے پر چلتے ہیں، وہی شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑا مذاق اللہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ اور علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھئے جو رب سے مذاق کرتا ہے، یہ مذاق کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے، کفر ہو جاتا ہے۔ اور کفر کا حکم ان سے پوچھئے علماء اکرام سے کہ بندوں کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، پھر وہ نام کی مسلمان رہ جاتا ہے، گوشت کھانے والا مسلمان رہ جاتا ہے۔ تو سوچئے، غور و فکر کیجئے، ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کہیں پر اگر غلط کام ہوتے ہوئے دیکھو تو تم اپنی ہاتھ سے جہاد کرو۔ کس سے کہا؟ کہ ہاتھ سے جہاد کرو۔ آج تو ہم حرام کام ہوتے ہوئے کھلی اڑاتے ہیں، حرام کام ہوتے ہیں ہم اور شاباشی دیتے ہیں، واہ بیٹا واہ، بہت مزے کا ڈانس کر رہا ہے، ارے بہت اچھا گانا لگایا، واہ بیٹا واہ، بہت کالا بازی دکھا رہا، ارے تجھ میں تو بہت بڑا کالا، شاباشی دیتے حرام کام میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر غلط کام ہو رہا ہے تو اسے ہاتھ سے جہاد کرو، یعنی اگر تمہارے اندر اتنی قوت ہے، تمہارا دبدبا تمہارے گھر میں، تمہارے فیملی میں، تمہارے سماج میں، تمہارے کنبے میں، تمہارے محلے میں اتنی ہے تو تم ہاتھ سے اس کام کو روکو۔ نہیں، جہاد کرنا مطلب ہاتھ سے روکو، اگر نہیں ہے اتنی دبدباؤ نہیں ہے ہاتھ سے مت روکو۔ تو دوسرا اسٹیپ پھر بتاتے کہ زبان سے جہاد کرو، اس کام کو زبان سے رکنے کی کوشش کرو، زبان سے رکنے کی کوشش کرو۔ اگر پھر بھی اتنا بھی نہیں، تمہارا چلتا نہیں کسی سماج میں، کسی گھر میں، کہ فیملی میں ہے، اپنے بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے تمہارا اتنا بھی نہیں چلتا ہے، تو کم از کم دل سے جہاد کرو۔ دل سے کہا، دل سے جہاد کرو، یعنی دل میں برا جانو، کھلیاں مت اڑاؤ، شاباشی مت دو، اس کے ساتھ گناہ میں شامل مت ہو، دل سے برا جانو۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، رائے کی برابر بھی اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اگر ان تینوں میں سے آپ کے اندر کوئی بھی کوالٹی، کوئی بھی بات نہیں پائی جاتی تو اپنی ایمان کی خیر بنائیے۔ وہ رائے کی دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا نہیں، بہت چھوٹا ہوتا ہے، نظر بھی میں بھی بامشکل آتا ہے۔
تو پھر اپنی ایمان کی خیر میں چاہیے. تو حضرات، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی، اپنے گھر، اپنے کنبے، اپنے محلے سے جو بھی گناہوں کا کام ہٹانے کی کوشش کیجیے، ہٹانے کی کوشش کیجیے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اس آیت پر عمل کر کے دکھائیے، اس آیت کو عملی جامہ پہنائیے. حضرات، اور آج کل تو اتنے ہمارے اندر گندگی بھری ہے، ہاں اتنی ہمارے اندر گندگی بھری ہے. الامان الحافظ، آج ہمارے شادی بیاہ دیکھ لے، ہمارے کوئی برتھ ڈے فنکشن دیکھ لے، ہمارے اور کوئی فنکشن دیکھ لے، اس میں بامشکل بس نکاح ہی، اللہ ماشاء اللہ ایک نکاح ہی ایسا ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہوگا، ایک نکاح ہی جو امام صاحب پڑھاتے ہیں بامشکل ہوتا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہوتا ہے، اپنی رسم سے لے کر، دکھائے سے لے کر، شادی تک، نکاح تک، ولیمہ تک، دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے. پھر ہم پوچھتے بھی نہیں کسی سے، جبکہ قرآن پاک میں صاف لفظوں میں ذکر ہے، اگر تمہیں اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے، اہل ذکر سے معلومات حاصل کرو، پوچھو. آج ہم پوچھنا ہی چھوڑ دیے، بس ہم مفتی بنے بیٹھے ہیں، ہم علماء بیٹھے ہیں، ہم عالم بنے بیٹھے ہیں، ہمیں پتا ہے نا. اور اسی میں ہم ڈوب گئے، اسی میں آج ہم پیچھے ہیں، اسی میں ہم پیچھے رہ گئے. تو حضرات محترم، یہ کم از کم اپنی یہ جو شریعت کے کام ہیں، ان کاموں کو گناہوں سے پاک و صاف کیجیے، تبھی برکت ہوگا، تبھی رحمت ہوگا، تبھی آپ کے گھر میں شانتی آئے گی، تبھی آپ کے گھر میں تسکین اور سکون نازل ہوگا. جہاں پر حرام کام ہوتا ہے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، جہاں پر حرام کام ہو وہاں پر رحمت کی فرشتے اتارتے ہو یا اللہ کی رحمت نازل ہوتا ہو. کوئی کہہ سکتا نہیں، جہاں پر حرام کام ہوتا ہے وہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کی لعنت اترتی ہے، سکون کی بجائے بے چینی آتی ہے. تو کم از کم یہ جو سنت کام ہے، یہ جو فرائض کام ہے، جن میں ہم طرح طرح کے کام حرام کام ایڈ کر دیے، طرح طرح کے رسم کو ایڈ کیجیے، اس سے دور کیجیے، دور کیجیے. کسی کے کہنے پر مت آئیے، کسی کے فنکشن کو دیکھ کے اپنے ان کی طرح فنکشن کو مت بنائیے، غیروں کے فنکشن کو دیکھ کے اپنے فنکشن کو مت بگاڑیے، مت بگاڑیے. کسی کے کہنے پر مت کیجیے. یہ جو آپ کو کہے غصہ رہنا، کر گناہ کر، فلاں کر، کام کر، وہ کر، یہ کل قیامت کے دن آپ سے پلہ جھاڑیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ اگر کہیں گے نا یار فلاں میرے تو جگری دوست تھا نا، تو ہی تو گناہ پہ میرے کو مطلب ہمت دیا تھا، شاباشی دیے تھے، یار میرے ایک نیکی کمی ہے، دے دے ایک نیکی. تو اگر مبالغہ نہ ہوں، مبالغہ میری زبان پر نہ ہو، تو یہ لفظ میں کہوں کہ لات مار کر آپ کو بھگا دے، وہ دور بھاگ جائے گا کہ میں اپنی نفس کے پڑھے، مجھے اپنی نفس کی پڑھی ہے، نفسی میری ہے، تو میں تجھے نیکی دوں. ارے دوستو چھوڑیے، ماں یا والد یا والدہ، آپ کی فیملی، آپ کے بیٹے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو خدا را اپنے محفل کو پاک صاف رکھیے، اپنی فنکشنوں کو پاک اور صاف رکھیے. یہ جو گھر کی عورتیں کہتے کرو، شادی زندگی میں تھوڑی آتی ہے، ایک ہی بار ہوتی ہے. بھائی یہ بھی سوچ لو، موت ایک ہی بار ہوتی ہے، پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا. ان کے اکسانے پر بھی مت آئیے. یہ عورتیں آپ کو قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. اگر شریعت پر چلیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. اگر کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو، آپ کو پیاس لگی ہو، آپ کی جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر منہ پھیر لے، کہاں مارے پھریں گے، کہاں جائیں گے؟
تو خدا را اپنے محفلوں کو پاک صاف رکھے اور ساتھ ہی اپنے دل کو پاک و صاف کرے. ایک دوسرے کے لیے اس دل میں محبت